کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کندھے سے کندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنی چاہیے. اس پر عمل کی صحیح صورت کیا ہے؟ عابد حیدرآباد. دیکھیں ایک ہی ٹائم پہ کندھا ملانا اور ایک ہی ٹائم پہ پاؤں سے پاؤں جوڑنا یہ ممکن ہی نہیں ہے, تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو اس لیے جو امت کے فقہا, جمہور علماء فقہا کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں جو کندھا ملانے کا حکم ہے اس سے مراد تو کندھے آپس میں چپکانا, اور جو پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم ہے اس سے مراد ملانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے پیریلل لانا ہے. ملانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے, اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گھٹنوں سے گھٹنے ملانے کا بھی حکم دیا ہے نماز میں. تو اب ظاہر ہے نماز میں گھٹنے سے گھٹنا کون ملائے گا؟ تو رکب بالرکب کا بھی ہے. اس پر میں نے پوری تحقیق سے ایک مسئلہ ریٹن فارم میں لکھا تھا, تو وہ میں انشاءاللہ کسی وقت میں ویڈیو کلپ بھی اس پہ میں ریکارڈ کروا دوں گا اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ. تو خلاصہ بہرحال ابھی تو کیونکہ اس میں بہت مختصر وقت میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں, تو عزیز میں کندھوں سے کندھے کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنا ملانے کا بھی حکم ہے, ٹخنوں سے ٹخنا ملانے کا بھی حکم ہے. تو جیسے گھٹنوں سے گھٹنے ایسے نہیں ملائے جا سکتے بلکہ ملانے کا مطلب ہے اس کے سیدھ میں لے کر آنا. تو اسی طرح جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ پاؤں سب ایک دوسرے کی سیدھ میں آ جائیں, چپکنے کا مراد نہیں ہے اس میں. وجہ اس کی ہے کہ مل کے, جب ہم زیادہ تر حدیثوں میں آتا ہے مل کے کھڑے ہو, اور مل کے کھڑے ہونے کا مطلب عرف میں کندھوں سے کندھا ملانا سمجھا جاتا ہے. جب بھی آپ صف بنا رہے ہو یا دو آدمیوں کے یہاں مل کے کھڑے ہو تو ملنے کا مطلب عرف میں ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملایا جائے. تو حدیث میں بھی جہاں مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے, صفوں میں خلا کو بند کرنے کا حکم ہے, تو اس سے کندھے سے کندھا ملانا مراد ہوگا, کیونکہ حدیث کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اس دور کا بھی عرف تھا اور آج کا بھی عرف ہے. تو اس لیے یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی روایات آج کل ہمارے معاشرے میں ہے, یہ پہلے اس کا ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا, کتابوں میں بھی ثبوت نہیں ملتا. یہ بھی بعد میں کچھ علماء کی ایک رائے ہے جو دنیا میں پھر پھیل گئی. تو ہمیشہ سے صف مسلمان ایسے ہی سیدھی کرتے آئے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے رہے اور پاؤں سارے ایک سیدھ میں. تو یہ جو طریقہ آج کل بعض مساجد میں رائج ہو گیا کہ پاؤں ٹخنے سے ٹخنا ملا دیتے ہیں اور پھر ٹانگیں بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہیں اس سے, تو وہ طریقہ ویسے بھی ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے. اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, کسی بھی محفل میں ادب سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے تو وہی طریقہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا ہے. تو کہیں بھی آپ پاؤں کو اتنا زیادہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے, اس کو عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کے لیے نارمل انداز میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا, اور ہاں پاؤں اور گھٹنے سب ایک سیدھ میں ہونے چاہیے. تو یہ ہماری رائے ہے اور یہی جمہور علماء فقہا کی رائے ہے. وضو میں چہرہ دھونے کا طریقہ. وضو میں چہرہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ضروری ہے. اس کا صحیح اور عملی طریقہ بتا دیں. حامد صاحب انڈیا سے. میں نے پورے بیان میں نا, آپ میرا شارٹ کلپ دیکھ لیں, یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے 15-20 دن پہلے, اس میں پورا وضو کا طریقہ بتایا ہے. تو وہاں آپ دیکھ لیں کہ چہرہ کیسے دھویا جاتا ہے, ورنہ یہ تو کامن ہی پتہ ہے آپ کو, بھائی پانی لیں یوں کر کے ڈالیں چہرہ دھو لیں, بس یہی ہو جائے گا. اب کان کی لو کا اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو کان کا تو پتہ ہی ہوگا, کان جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک, کسی کے داڑھی ہے تو پھر یہاں سے لے کے یہاں تک. اچھا بھائی, نماز میں جلسے کی دعا. دو سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اس میں جو مختلف الفاظ ہیں, اللہم اغفر لی ورحمنی واستر لی وعافنی وارزقنی, کیا ان الفاظ میں کی ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ اس میں گناہ تو نہیں ہوگا؟ حامد صاحب انڈیا سے. نہیں بھائی گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن جو الفاظ حدیث سے ثابت ہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے, خاص طور پہ نماز میں. تو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی, اللہم اغفر لی وارزقنی واجبرنی وارفعنی, یہ الفاظ ہیں. یہ تو میں نے پہلی جو دعا ہے وہ تو وضو میں ہے. یہ جو دوسرے الفاظ ہیں, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی, یہ الفاظ ہیں, اور اس سے ملتے جلتے بھی الفاظ ہیں. تو جو بھی کسی کو حدیث میں کوئی بھی الفاظ ملتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے. عورت کے بال کیا سطر میں شامل ہیں؟ ہم نے بار بار سنا ہے کہ عورت کے سر کے بال سطر میں شامل ہیں. تو جس طرح مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہوتا ہے اور وہ اپنی زوجہ کے علاوہ کسی کے سامنے سطر ظاہر نہیں کر سکتا, کیا عورت اپنے بالوں کو خاوند کے علاوہ یعنی باپ, بھائی اور بیٹے کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ عماد خان بھوپال سے. دیکھیں عورت کے بال سطر میں داخل ہیں مگر غیر محرم کے لیے, محرم کے لیے سطر میں داخل نہیں ہے. کسی بھی غیر مرد کے سامنے عورت اپنے سر کے بال بالکل بھی نہیں کھول سکتی, جائز نہیں, یہ حرام ہے اس کے لیے. تو عورت کا سطر وہی ہے غیر محرم کے لیے جو نماز میں ہے, نماز میں جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے. البتہ باپ بھائی کے سامنے چہرے کے بال کھول سکتی ہے وہ, لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے.
تو باپ بھائی کے سامنے ہمیشہ سے اچھے خاندانوں میں اصول یہی رہا ہے کہ سر پہ خواتین چادر رکھتی ہیں. بہرحال اس کا تعلق ادب سے ہے, حیا سے ہے, کوئی حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو سطر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے سر کے بال سطر میں داخل نہیں ہے. کیا ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں؟ ضعیف حدیث کو فضائل میں کیوں لیا جاتا ہے جبکہ اس میں تو غلط روایات بھی ہوتی ہیں؟ الطاف صاحب گجرات سے. بھائی ضعیف روایت غلط نہیں کہہ سکتے, غلط تو موضوع من گھڑت روایت کو کہتے ہیں. ضعیف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ 100% من گھڑت ہے, بلکہ اس میں کمزوری ہوتی ہے, ایسی مستند نہیں ہوتی. تو کمزور ہونے کی وجہ سے اس میں جو احکام تھوڑے سخت ہیں. تو لیکن وہ راوی جھوٹا نہیں ہوتا. اگر جھوٹا راوی ہو نا تو پھر تو حدیث ہی من گھڑت کہلائے گی, پھر تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی کالعدم ہے, بلکہ اس میں امکان ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ممکن اس طرح فرمایا ہو, تو امکان کے درجے میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تبھی علماء کہتے ہیں کہ مسائل میں ضعیف حدیث نہیں چلتی, کیونکہ مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شریعت کے کسی حکم کو ثابت کرنا, تو کسی کمزور دلیل سے حکم ثابت نہیں ہو سکتا. البتہ فضائل میں ضعیف حدیث بیان کرنا جائز ہے, کیونکہ فضائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح حدیث سے وہ عمل تو پہلے سے ثابت ہے, تو اب اس عمل کی فضیلت یعنی اس کو مزید اس کی ترغیب کے لیے ضعیف حدیث بھی بیان کی جا سکتی ہے. اور یہ صدیوں سے علماء فقہا بیان کرتے آ رہے ہیں. محدثین صحیح احادیث بھی ذکر کرتے ہیں, ضعیف بھی ذکر کرتے ہیں, اور ضعیف روایات فضائل میں بیان کی جاتی ہیں. البتہ مسائل میں نہیں بیان کی جا سکتی, تو فضائل میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے. البتہ وہ فضیلت جو پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہو. صحیح حدیث سے, جیسے نماز جو ہے نا, اس کی فضیلت تو صحیح حدیث سے پہلے سے ثابت ہے, تو اب اس میں مزید اگر کوئی اس کو ترغیب دینے کے لیے ضعیف حدیث بھی بیان کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ایک چیز کی فضیلت پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے, تو پھر ضعیف حدیث سے اس عمل کو ثابت کرنا, یہ پھر جو ہے اس میں دونوں طرح علماء کے موقف ہیں. بعض علماء اس کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں, اور بعض علماء اس صورت میں قائل ہیں کہ اس سے کوئی شریعت کا حکم کے اپوزٹ نہ جا رہی ہو. لیکن جو دونوں قول ہیں, لیکن زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ عمل کو ثابت کرنے کے لیے بہرحال صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے. ہاں پھر اس عمل کو چار چاند لگانے کے لیے, اس میں مزید یعنی فضیلت کے لیے اس کے تائید میں ضعیف روایتیں پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ جائز ہے. کیونکہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ نبی نے ایسا فرمایا ہی نہیں ہے. اس بات کا امکان پورا موجود ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا, اس کا امکان کی حد تک یہ بات ہوتی ہے. چائے میں اگر مکھی گر جائے تو کیا کریں؟ کیا یہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مکھی چائے میں گر جائے تو اسے پورا ڈبو کر نکالے, کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے؟ ہدایت اللہ خان کشمیر سے. واہ بھائی واہ ہدایت اللہ خان, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ مکھی چائے میں گر جائے؟ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہدایت خان چائے تھی؟ کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ چائے, نسوار, پان, گٹکا, سگریٹ, یہ تو ہمارے دور کی بدعتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. ہاں یہ حدیث ہے کہ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کے نکال کے پھینک دو, کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے, دوسرے میں شفا ہے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو یہ البتہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے, لہذا اگر کوئی نہ بھی کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اطلاع دے دی ہے کہ اس سے انشاءاللہ بیماری نہیں ہوگی, آپ کو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. باقی کسی کو اگر طبعی طور پر گھن آتی ہے تو اس کو شرعاً مجبور نہیں کیا جاتا. جیسے جھوٹا پینا حدیث سے ثابت ہے, لیکن اگر کسی کو کسی کے جھوٹا پینے سے متلی آ رہی ہے تو کوئی زبردستی تو نہیں حکم ہے کہ لازمی کسی کا جھوٹا پیا کرو. تو ہر ایک کی مزاج الگ ہے. تو ایسے احکام کا تعلق آداب سے ہوتا ہے, شرعی مسائل سے نہیں ہوتا. تو اس لیے کوئی اگر مکھی کھانے میں گر گئی ہے تو آپ ڈبو کے نکال کے پھینک دیں اور کھا لیں کھانا, انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی ازرو حدیث. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا, آپ کو گھن آ رہی ہے, تو پھر نہ کھائیں, تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے اس میں. چائے میں مسئلہ یہ ہے کہ چائے اگر بہت تیز گرم ہوتی ہے تو اس میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تیز گرم چائے میں جب یعنی مکھی گرے گی تو وہ پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے وہ جل کے جو ہے نا اس کے اندر کی گندگی نہ اس میں شامل ہو جائے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کھانا اتنا تیز شدید گرم نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے, تو وہ اس سے کے کھانے کے بارے میں ہے. تو چائے تو کھولتی ہوئی چیز ہوتی ہے, ٹھنڈی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر کھولتی ہوئی چائے میں مکھی گر جائے وہ تو فوراً جناب اس کا تو وہ بن جاتا ہے
وہ یعنی یوں سمجھیں کہ بوائل ہو گئی وہ تو ایک قسم کی، اور اس کی یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو گندگی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو گئی ہو، تو اس لیے تیز گرم چائے میں اگر مکھی گری ہے تو پھر اگر کوئی نہ پیے، اور پھر یعنی پھر اس بارے میں بعض علماء کی رائے ہے کہ حدیث اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں آپ۔ عورت کا خوشبو لگا کر مردوں میں گزرنا، کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ مرد حضرات کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے عورت کوئی خوشبودار چیز استعمال کر کے گزرے تو عورت بدکار ہے؟ نور خالق یو پی سے۔ بہت شدید وعید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو خوشبو لگا کے، تیز خوشبو جو بھڑکنے والی خوشبو ہے اسے لگا کے مردوں کے قریب سے گزرے۔ اس لیے عورت کے لیے ایسی خوشبو کا استعمال کرنا ایسے موقع پہ کہ جب وہ مردوں کے پاس سے گزر رہی ہو بالکل جائز نہیں ہے۔ باقی یہ بدکار کا لفظ مجھے اس وقت میرے ذہن میں ایسی حدیث نہیں ہے، تحقیق کرنی پڑے گی، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، تو اس کی اتنی میں نے تحقیق اس لیے نہیں کی کہ بہرحال جب اس سے ملتی جلتی حدیث موجود ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، تو ہمیں تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے تو خواتین کو رک جانا چاہیے اس عمل سے۔ قادیانی سے خرید و فروخت کا حکم، کیا قادیانی سے خرید و فروخت جائز ہے؟ احسان اللہ صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے۔ بلا ضرورت شدیدہ قادیانیوں سے معاملات جائز نہیں ہیں، کوئی شدید ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ موبائل پر آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ اگر کوئی ٹی وی یا ریڈیو پر سجدہ تلاوت کی آیت سنی تو کیا سجدہ کرنا واجب ہوگا؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ اس مسئلے میں عرب علماء اور بر صغیر کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے۔ عرب علماء کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی آپ تلاوت ہی سن رہے ہیں تو آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے کہ تلاوت میں جو ریکارڈنگ چلائی جاتی ہے اس کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت وہ ہے جو انسان کی آواز میں ہو، تو آواز اگر لائیو پروگرام آ رہا ہے ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ تو وہ لائیو میں تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، جو ریکارڈنگ چلائی جا رہی ہے وہ اس ٹیپ ریکارڈ کی گویا اپنی آواز ہے، تو اس لیے وہ اس کو ہم تلاوت کا وہ حکم، ثواب تو ملے گا انشاءاللہ، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، لیکن اس پر وہ شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے، تو دونوں رائے ہیں، تو اس لیے کوئی سجدہ نہ کرے تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا، کر لے احتیاطاً تو اچھی بات ہے، کرنے پر نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، تو کرنے میں حرج کیا ہے، اگر آپ نے ٹیپ ریکارڈ پہ سجدہ تلاوت والی آیت سن لی اور سجدہ کر لیا تو احتیاط پر بھی عمل ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہاں بر صغیر کے علماء اس کو واجب نہیں کہتے۔